السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 30 صفر المظفر 1448 ہجری مطابق 14 اگست 2026 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے جشن آزادی، محمد فرید حبیب ندوی۔ کل ہم 80واں یوم آزادی منا رہے ہوں گے۔ خدا کرے کہ یہ جشن آزادی ہمارے ملک کو حقیقی آزادی کی سمت قدم بڑھانے پر متوجہ کر دے، اہالیان اقتدار اور عوام دونوں کو آزادی کی صحیح قدر و قیمت سے واقف کرا دے، اس لیے کہ ملک ابھی تک حقیقی آزادی سے لطف اندوز نہیں ہو سکا ہے، اور وہ آج بھی ایسی آزادی کا خواب دیکھ رہا ہے جس میں ٹوٹے دلوں کو تسکین ملے، مرجھائے چہروں پر تبسم کھلے، دہشت و خوف کے ماروں کو چین و سکون نصیب ہو اور حقداروں تک ان کا واجبی حق پہنچے۔ ایسی آزادی جس میں دوغلا پن نہ ہو، جس میں فریب نہ ہو، جس میں دولت اور اسباب دولت پر چند سربر آوردہ لوگ کنڈلی مارے نہ بیٹھے ہوں، جس میں ہر ایک کو ہنسنے اور مسکرانے کا پورا حق ہو، جس میں کسی کی مذہبی آزادی پر قدغن نہ لگائی جاتی ہو، جس میں کسی کے لبوں سے مسکراہٹ اور چہرے سے خوشی نہ چھینی جاتی ہو۔ آزادی کے اس موقع پر ضروری ہے کہ ملک کو آزادی کے صحیح مفہوم سے واقف کرایا جائے، اس لیے کہ حقیقت میں نہ ارباب اقتدار اس کے مفہوم سے پوری طرح واقف ہے اور نہ زیر اقتدار عوام، اور اگر واقف ہیں تو دانستہ نادان بنے بیٹھے ہیں، اس لیے انہیں آزادی کا سبق پڑھانا نہایت ضروری ہے۔ اقتدار پر قابض حکمرانوں کو یہ سبق دینا ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک صحیح طور پر آزاد رہ سکتا ہے جب اس کے ارباب سیاست و حکومت ملک کے عوام کے تئیں وفادار ہوں، وہ ملک کی ترقی کے خواہاں ہوں، نہ کہ اس کی تنزلی پر کمر بند، وہ ملک کو حقیقی آزادی کی سمت لے کر جانے والے ہوں، نہ کہ اسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والے۔ اور عوام کو یہ پیغام سمجھانا ہے کہ آزادی کا حصول انسان کی زندگی کا بنیادی مشن ہے۔ غلامی کی زنجیریں جب کسی قوم کو جکڑ لیتی ہیں تو وہ قوم اپاہج بن کر رہ جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش رہنی چاہیے کہ ملک کی پیشانی کبھی بھی آزادی کے جھومر سے محروم نہ ہونے پائے۔ ملک کے دونوں طبقوں کو آزادی کے صحیح مفہوم سے واقف کرانے کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کو ہی ادا کرنی ہے، اس لیے کہ آزادی کے صحیح مفہوم سے پورے طور پر وہی واقف ہیں۔ جشن آزادی کے اس موقع پر مسلمانوں کو ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ یہ جشن ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، مگر مسلمان اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ جشن برائے جشن کی بجائے انہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود اپنی قوم کو بھی اور برادران وطن کو بھی آزادی کی صحیح تاریخ سے واقف کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس موقع پر برادران وطن کو اپنے پروگراموں میں دعوت دے کر ان کے سامنے مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے اور اصل تاریخ بیان کی جائے۔ اسکول کے طلباء کے درمیان اس موقع پر چھوٹے چھوٹے مسابقے کروائے جائیں اور ان میں ایسے عناوین طے کیے جائیں جن سے مسلمانوں کی قربانیوں سے بھری تاریخ ملک کے سامنے آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح کچھ لوگوں نے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا کو اپنی تاریخ سے واقف کرانے کا کام انہی کو کرنا ہے، کوئی اور یہ کام نہیں کرے گا۔ دوسرا مضمون ہے قصہ دو آدمیوں کا، محمد فرید حبیب ندوی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں دو آدمیوں کا ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک بہت مالدار مگر خدا کا ناشکرا تھا، جبکہ دوسرا غریب مگر خدا کا شکر گزار تھا۔ ایک کے دل میں مال و دولت کی بے پناہ حرص تھی، جبکہ دوسرے کی نظر آخرت پر تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ إِلَىٰ آخِرِ الرُّكُوع۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے مضبوط ہے، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔
اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے اللہ میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ مانا ہوتا، اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ سورہ کہف آیت نمبر 32 تا 43۔ اس قصے میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا بڑا سامان ہے۔ چند پہلو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، آج بھی بہت سے دولت مند اور صاحب حیثیت لوگ اپنی حاصل کی ہوئی دولت کو اپنا کمال سمجھتے ہیں اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، انہیں اپنے برے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 2، آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کا پوری طرح مالک ہوں، اور اسے لگتا ہے کہ وہ جو چاہے اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک ہستی سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ جب چاہے اس سے تمام چیزیں چھین سکتی ہے اور انہیں ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 3، مال و دولت اصلاً بری چیز نہیں ہے، بری بات یہ ہے کہ آدمی اس پر اترانا شروع کر دے اور خدا کا شکر کرنا بھول جائے۔ قرآن نے اس شخص کی مذمت اس کی دولت کی وجہ سے نہیں کی ہے بلکہ اس کے ناشکرے پن کی وجہ سے کی ہے۔ نمبر 4، کسی بھی مالدار شخص کو اپنے سے غریب شخص کی غریبی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ معلوم کہ کب مالدار غریب اور غریب مالدار ہو جائے۔ نمبر 5، انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر رکھنی چاہیے، دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تیسرا اور آخری مضمون ہے، عیادت کبھی زحمت بن جاتی ہے، محمد فرید حبیب ندوی۔ کسی دوسرے کی خیر خیریت پوچھنے کو عیادت کہتے ہیں۔ اسلام میں عیادت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ لوٹنے تک جنت کے باغوں میں رہتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2568۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ ترمذی حدیث نمبر 969۔ لیکن اسلام نے ہمیں عیادت کے آداب بھی بتائیں۔ اگر ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو عیادت زحمت بن جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریض اور اس کے گھر والوں کی آسانی کا خیال کرتے ہوئے عیادت کرنی چاہیے۔ عموماً ہر شخص کا مریض کے گھر جا کر عیادت کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس سے مریض پر بلا وجہ کے اخراجات کا بوجھ پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی اس کے گھر آئے گا تو وہ کچھ نہ کچھ خاطرداری تو کرے گا، بسا اوقات وہ اپنے علاج میں ہی اتنے پیسے خرچ کر چکا ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے مہمانوں کی ضیافت بوجھ بن جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہمارا مریض کے گھر جانا ضروری نہ ہو تو فون پر ہی خیریت معلوم کر لیں۔ ہاں، جو بہت قریبی ہیں انہیں تو جانا چاہیے، لیکن وہ بھی اس بات کا خیال کریں کہ مریض کا خرچہ کم سے کم ہو۔ بہتر ہے کہ جب عیادت کے لیے جائیں تو مریض اور اس کے گھر والوں کے لیے پھل وغیرہ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ جب بھی جائیں پہلے سے اطلاع کر کے جائیں اور بہت دیر تک نہ بیٹھیں۔ ہاں، جن لوگوں کے بیٹھنے سے مریض کو خوشی ملتی ہے تو ان کی بات الگ ہے۔ بہت سے لوگ مریض کی حالت پر بلا وجہ کے تبصرے کرتے ہیں جس سے اس کے اندر مایوسی اور دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہمیشہ مثبت بات کریں اور اسے صحت کی امید دلائیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ بہت سے لوگ بلا وجہ کے طبی مشورے دینے لگتے ہیں۔ بھائی، آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ ہاں، اگر مریض یا اس کے گھر والے آپ سے مشورہ کریں تو پھر ضرور اپنی رائے پیش کریں۔ مریض سے بلا وجہ نجی سوالات نہ پوچھیں۔ مثلا کبھی مریض کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جسے وہ کھل کر بتانا نہیں چاہتا، خاص طور سے اگر مریض عورت ہو تو وہ بہت سی باتیں بتانے سے ہچکچاتی ہے، اس لیے ایسا کوئی سوال نہ پوچھے جس سے مریض شرمندگی محسوس کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔